الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وكان حقا علينا نصر المؤمنين والله تبارك وتعالى يقول في كتابه المحكم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من نعواهم لا يضرهم من خالفهم وقال في حديث آخر لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وقال في حديث آخر حتى ينزل عيسى ابن مريم وقال في حديث آخر حتى يقاتل آخرهما المسيح الدجال أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو اے گردش داراں ہم سے نہ الجھ ہم نے ہر دور میں جینے کی قسم کھائی شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم آندھیوں سے کہہ دو اوقات میں رہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون
میں آج ایک ایسی بستی میں آیا ہوں جہاں پر کنواں بھی ہے اور کھیڑا بھی ہے، اور دونوں ہی بڑے خطرناک چیزیں ہیں۔ میں نے ایک صاحب سے کہا کہ آج جلسہ ہے، کہنے لگے کہاں؟ میں نے کہا کنواں کھیڑا میں۔ کہنے لگے بڑی خطرناک جگہ پر ہے، کنواں بھی اور کھیڑا بھی۔ بہرحال یہ قاری مرسلین صاحب جامع مسجد سابی پور ہے، واسی پور کے امام ہیں، جن کا اصل وطن ڈھکا اور دھاری ہے، اور اپنے زمانے طالب علمی سے مجھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے دعوت دی اور ستمبر کے اس مہینے میں مجھے بلایا، اور یہ مہینہ ستمبر کا مسلمانوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے ایک تاریخی اور یادگار مہینہ بن گیا۔ کچھ لوگ ادھر ادھر سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کون سی تاریخ یادگار ہے۔ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے، آج 17 تاریخ ہے نا، 6 دن گزرے ہیں، 9/11۔ آپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہو تو وہ سمجھ رہے ہوں گے، چنگم کھانے والے نہیں سمجھ پائیں گے۔ کچھ لوگ چنگم کھا رہے ہیں بیٹھ کر۔ چنگم کھانے والوں تم نہیں سمجھ پاؤ گے، پتہ نہیں اس چنگم میں تم برمنگم کی یادوں میں کھو جاؤ گے۔ نبی کی محفل ہے، کم سے کم 1-2 گھنٹے کا تو روزہ رکھ لیا کرو۔ ہم اڑیسہ گئے تو وہاں لوگ مونگ پھلیاں بیٹھ کے اسٹیج پہ کھا رہے، کہہ رہے بادام کے بارے میں، بادام کے بارے اسٹیج پہ بیٹھ کر اڑیسہ کے لوگ۔ میں نے کہا یہ سیرت کا جلسہ ہے، تو بادام ٹھوس رہا ہے۔ جب تک اسٹیج کے لوگ بادام بند نہیں کریں گے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور عظمت والی حدیث تم جیسے نالائقوں کو سنا نہیں سکتا۔ جھولیوں میں یہ بیٹھے تھے اور مونگ پھلیاں چل رہی ہیں اور مقرر تقریر کر کے چلا جا رہا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے جو لوگ پان، حقہ، بیڑی، سگریٹ کے عادی ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے نبی کی محفل کا احترام کریں، کش اور دھواں یہاں نہ اڑائیں، اس لیے کہ اس مجلس میں فرشتے آئے ہوئے۔ جس طرح پیاز کی بدبو سے آپ کو تکلیف ہوتی، جس طرح دھوئیں سے آپ کو تکلیف ہوتی، اسی طرح فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچی پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں جانا منع ہے۔ مگر کیا کہیے اس قوم کو کہ کچی پیاز اور لہسن کھا کر جانے کو تو وہ منع سمجھتی ہے، مگر مسجد کے دروازے پر بیڑی کا سٹا لگا کر اور سگریٹ پی کر کے ترنت مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرتا ہے، کہتا ہے سگریٹ ہی تو پیا، اس میں کون سی پریشانی۔ بہرحال میں ان باتوں کو ذکر کروں گا تو اپنے موضوع سے بھٹک جاؤں گا، مجھے یہ ذکر نہیں کرنا ہے۔ ستمبر کا مہینہ جس کی 11 تاریخ، جسے انگریز الٹا لکھتے ہیں 9/11 لکھتے ہیں، 9واں مہینہ 11 تاریخ 2001، عالم اسلام اور عالم عیسائیت کے نزدیک ایک تاریخی دن ہے، جب روئے زمین پر حق و باطل کے درمیان لکیر کھینچی تھی۔ میں آج اس سے ٹھیک 6 دن کے بعد آپ کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔
اور انشاءاللہ مجھے اس کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے، اور یہیں سے میں نے آج اپنی گفتگو کا آغاز آپ کے سامنے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلم امت قرار دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے مدد کا وعدہ کیا ہے۔ ہم سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم سے کہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری گولیوں کی ضرورت ہے، یا اللہ کو تمہارے تیر و تلوار کی ضرورت ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے گھوڑوں کی ضرورت ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے نیزوں اور بھالوں کی ضرورت ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے تیر و ترکش کی ضرورت ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے تمنچوں، تمہاری بندوقوں اور تمہاری توپوں اور میزائلوں کی ضرورت ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر دین کی مدد کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کی مدد کے لیے اگر تم نکلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے مدد کا وعدہ کرتا ہے۔ اگر ساری دنیا اکٹھی ہو کر آ جائے، وہ ہر طرح کے ہتھیار لے کر آ جائیں، ساری قوتیں اکٹھی کرنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کو آئے گا۔ اللہ رب العزت تمہیں غالب کر کے رہے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم صرف دین کی بنیاد پر نکلو گے، اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کر کے رہے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے وہ قدموں کو جمائے گا، وہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جمائے گا، تمہارے دلوں کو جما دے گا، تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا۔ دنیا غلط کہتی ہے، دنیا کو آج یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح کیوں دے رہا ہے۔ کل 1450 برس پہلے وہ کتاب، جس کتاب کے پڑھنے کے لیے آج دوبارہ سے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، جس ادارے کو آپ نے بند کر دیا تھا، جسے دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اپنی توفیق سے کھلوایا ہے، اسی کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ اس آسمان نے نہ جانے کتنی مرتبہ یہ نظارہ دیکھا ہے، اس زمین نے نہ جانے کتنی مرتبہ یہ منظر دیکھا ہے، نہ جانے کتنی مرتبہ دنیا کی فوجوں نے دیکھا ہے، نہ جانے کتنی مرتبہ دنیا کے بڑے جرنیلوں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے فوجی کمانڈروں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے لشکر شکست کھا گئے ہیں، معمولی چھوٹی فوجوں نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ یہ اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں، رامائن نہیں، مجھے اس کی پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مجھے گوری داس کی بھی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کالی داس کی تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر گوری داس لکھتی تو اس کی بھی ضرورت نہیں، وہ تو کالی داس کی لکھی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مقدس کے سامنے پھر ضرورت کیا ہے؟ مجھے کیا ضرورت تورات کے پڑھنے کی؟ کیا ضرورت ہے انجیل کے پڑھنے کی جسے بدل دیا گیا؟ کیا ضرورت ہے پوتھیوں کے پڑھنے کی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن تورات پڑھنا شروع کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگے، محمد رسول اللہ کا چہرہ تمتما اٹھا، انار کے دانے کی طرح سرخ ہو گیا، لال ہو گیا۔ صحابی نے کہا عمر غضب پر غضب کیے چلے جا رہے ہو، تورات کیوں پڑھ رہے ہو؟ چہرے انور کو دیکھتے نہیں کہ بدلنے لگا۔ حضرت عمر نے جو چہرے انور کو دیکھا تو انگور کے دانوں کی طرح نہیں بلکہ انار کے دانوں کی طرح سرخ ہو اٹھا۔
اس وقت محمد رسول اللہ نے کہا اے عمر سنو، اگر موسیٰ اپنی قبر سے اٹھ کر کے دوبارہ زندگی پالیں اور وہ میرے سامنے آ جائیں، ما وصعہ لو کان موسیٰ حیا ما وصعہ الا الصرانی، اگر موسیٰ اٹھ کر دوبارہ زندگی حاصل کر لیں تو موسیٰ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ تورات پر عمل کریں، ان کو بھی اب مجھے میری لائی ہوئی کتاب قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تمہیں گوتم بدھ کے پیچھے کیوں چلو؟ مجھے کیا ضرورت ہے گیا جانے کی؟ مجھے کیا ضرورت ہے کاشی کی، متھرا کی، پور بندر کی؟ جائے کوئی اندر ہو بندر، مجھے کیا ہے پور بندر میں کیا ہے؟ مجھے کیا لینا؟ ہمارا مرکز مکہ المکرمہ، ہمارا عاشق اور معشوق آمنہ کا لخت جگر، ہمارا قبلہ خانہ کعبہ، ہمارا قانون، ہمارا دستور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہوا قرآن، عیسیٰ علیہ السلام جن کا لقب روح اللہ، جن کا خطاب کلیمت اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جب وہ آئیں گے، جن کا آنا یقینی ہے، جن کا دنیا میں اترنا یقینی ہے، جن کے اترنے کا مقام بھی بتا دیا گیا ہے، وہ آئیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں گے، یہاں تک کہ آ کر نماز نہیں پڑھائیں گے، نماز پڑھائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، نماز پڑھائے گا حضرت حسن کا بیٹا، نماز پڑھائے گا حضرت علی کا خون، نماز پڑھائے گا فاطمہ کا خون، نماز پڑھائیں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے عیسیٰ روح اللہ، ان کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے کلمت اللہ، ان کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے بسم اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کر دینے والے، ملک شام میں نماز ادا کریں گے، ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مقدس ہوگا، لہذا ہمیں قرآن پڑھنا ہے، قرآن نہیں، قرآن نہیں، قرآن۔ اس قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا، نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، قرآن کا شلوک نہیں ہے، رگ وید، اتھروید، یجروید نہیں، ضرورت ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ اے میرے عزیزو، جب 313 کا لشکر سامنے جالوت کے لشکر کو دیکھ کر تھرا اٹھا، چپچپا اٹھا، اور اس میں حوصلہ اور ہمت نہ رہی، کچھ نے تو یہی کہہ دیا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، ہم جالوت کے لشکر سے نہیں لڑ سکتے، جالوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت جن لوگوں کو یقین تھا موت تو آ کر رہے گی، موت اللہ نے جس کی جان لکھی ہے وہاں آئے گی، کیا کسی نے سوچا تھا؟ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ سعودی عرب کے نظام کو دنیا کا کوئی نظام نہیں لگ سکتا، ان کے نظام میں کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، ان کے نظام کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، ان کے پانی کا نظام دیکھو، ان کے الیکٹریسٹی کا نظام دیکھو، ان کے کنسٹرکشن کا نظام دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 سیکنڈ کے اندر بتا دیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہے گا تو کسی کا نظام، کوئی نظام اللہ کے نظام کے سامنے نہیں رہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بجلی بھیجے گا اور وہ بجلی ان کے بجلی کے کنیکشن کو کاٹ دے گی، آن کی آن میں حرم خون سے لت پت ہو جائے گا، اور نہ جانے کتنے حاجی اسی وقت دم توڑ دیں گے، عمارت ٹوٹ جائے گی، چھت چٹک جائے گی، لوگ موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، پورا نظام درم برم ہو جائے گا، اور قرآن کی آیت کہے گی یدرککم الموت
موت تمہیں بند کمروں میں پہنچ جائے گی، موت تمہیں دلوں میں تلاش کر لے گی، موت تمہیں برجوں سے نکال لائے گی، اور جس کی زندگی ہوگی اسے موت کبھی بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر کے جائے گی۔ لہذا موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، نہ سعودی کا نظام بچا سکتا ہے، نہ جاپان کا نظام بچا سکتا ہے، نہ امریکن نظام بچا سکتا ہے، نہ چائنیز نظام بچا سکتا ہے۔ موت تو جس کو چاہانی ہے وہاں موت آ کر رہے گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا اختیار ہے۔ جن کو یقین تھا کہ موت آئے گی، موت اگر ہماری اسی میدان میں آنی ہے تو جالوت کا لشکر ہمیں مار کر رہے گا، اور اگر موت نہیں آنی ہے تو جالوت کے لشکر کا کوئی تیر ہمارے سینے میں نہیں اتر سکتا ہے، اگر اتر بھی جائے گا تو وہ موت نہیں لا سکتا ہے۔ وَأَخْبَارَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے ملاقات تو ہونی ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کم من قلیلۃ فئۃ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ ارے نہ جانے کتنی مرتبہ چرتے کو ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں سے غالب آ گئی، یہ کہہ کے آگے بڑھے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس لشکر کو جس سے پورا میدان جنگ تھرا رہا تھا اسے شکست دے۔ آج امت مسلمہ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج سب سے بڑا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن سے دوری ہو جانے کے بعد، سنگیت دلوں میں بیٹھ جانے کے بعد، موبائلوں اور سارنگیوں کی آوازیں سننے کے بعد، نغموں اور بازوں کی جھنکار سے دل کے اندر نفاق کا پیڑ اگ جانے کے بعد، موت کا خوف، دشمن کا خوف ہم پر طاری ہو گیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو طاقتور ہے اسے کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ یاد رکھو فتح اور شکست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، فتح اور شکست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، جب تک یہ سورج اور چاند قائم رہے گا، جب تک یہ زمین و آسمان قائم رہے گا، یاد رکھیں دنیا کی طاقتور قومیں ہم آج کی طاقتور قوموں کو بتا دینا چاہتے ہیں، آج کی قوم عاد اور قوم سمود کو بتانا چاہتے ہیں، جنہوں نے آج آسمان سے باتیں کرنے والی عمارتیں بنا کر دنیا کو یہ پیغام دینا چاہا تھا کہ ہم سے بلند و بالا کون ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، جنہوں نے آج پہاڑوں کو تراش کر اپنی عمارتیں بنا کر ہمیں یہ پیغام دینا چاہا تھا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، جنہوں نے سیٹلائٹ فضاؤں میں لگا کر یہ بتانا چاہا تھا کہ ہمارے رڈار سے کوئی سوئی نہیں بچ سکتی ہے، ہمارے رڈار پر کوئی طیارہ اور کوئی ہوائی جہاز نہیں بچ سکتا ہے، ہمارا ہیڈ کوارٹر ہر وقت رڈار پر دنیا کے ہوائی جہازوں کو دیکھتا رہتا ہے، ہم سمندر کی تہوں کی مچھلیاں دیکھ لیتے ہیں، ہم فضاؤں میں گزرنے والے پرندوں کے پر گن سکتے ہیں، ہم اپنے ملک کی سرحدوں میں آنے والے ہر پتے اور ہر ذرے کو گن لیتے ہیں، کوئی ہماری سرحد میں داخل ہوتا ہے ہم اس کا پورا بایو ڈاٹا پیش کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ وہ قومیں ہیں جو اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلی، یعنی قوم عاد اور قوم سمود کے نقش قدم پر چلی، جن کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے الذی لم یخلق مثلها فی البلاد، یہ وہ قومیں تھی کہ ان جیسی طاقتور قومیں زمین پر بچی ہی نہیں۔ کیا کہتی تھی؟ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ آپ نے تو ان کو نہیں دیکھا، اللہ نے دیکھا، وہ زمانے کی طاقتور قومیں۔ کیا کہتی تھی؟ ہمیں کون اکھاڑ سکتا ہے، ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، ہمیں کون مٹا سکتا ہے؟ جو پیڑوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیتے تھے، جن کے قد بہت لمبے لمبے تھے، الذین جابوا الصخر بالواد، جو کلونوں سے پہاڑوں کو توڑ دیتے تھے اور مکان بنا لیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، کیا ان میں سے کوئی باقی رہا؟ کیا ان میں سے کوئی باقی رہا؟
ختم کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یاد رکھو یہ 21ویں صدی جس کے آج ہم 15ویں سال میں داخل ہیں، 15واں سال داخل ہو چکا ہے۔ یہی مہینہ تھا، اسی مہینے کی 11 تاریخ تھی۔ 110 مالا بلڈنگ پر اس امت مسلمہ کے شہادت سے لبریز عرب کی سرزمین کے 19 نوجوان تھے۔ ان 19 نوجوانوں نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ ہم دنیا کو یہ بتا کر رہیں گے کہ تمہارا نظام امت مسلمہ کے سامنے ریت کے ذروں کے برابر نہیں ہے، ریت کے تنکوں کی برابر نہیں ہے، تاش کے پتوں سے زیادہ ان کی قیمت نہیں ہے۔ وہ ٹوٹ ٹاور جو آسمان سے باتیں کیا کرتے تھے، امت کے 19 نوجوانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ تمہارا تجارتی نظام 1 منٹ میں زمین بوس ہو سکتا ہے۔ یہی وہ دن تھا جب امت نے ان کے قلب میں، ان کے گھر کے اندر داخل ہو کر یہ پیغام دیا کہ جب تک تم فلسطین کی سرزمین سے واپس نہیں جاؤ گے، جب تک تم جزیرۃ العرب کو نہیں چھوڑو گے، جب تک تم ارض مقدس سے واپس نہیں جاؤ گے، جب تک تم حرمین کا قبضہ نہیں چھوڑو گے، جب تک تم صحابہ کے سینوں سے اپنے ٹینکوں کو نہیں ہٹاؤ گے، جب تک تم ارض حرم اور جزیرۃ العرب سے واپس اپنے فوجوں کو نہیں لے کر جاؤ گے، امت کے دیوانے قاقہ بن کر، امت کے دیوانے مصنف بن حارثہ بن کر، امت کے دیوانے فرح بن عاصف بن کر، امت کے دیوانے خباب بن کر، امت کی بیٹیاں سمیہ بن کر، امت کے دیوانے حضرت حنظلہ بن کر، امت کے بیٹے حضرت حمزہ بن کر، امت کے دیوانے مصعب بن عمیر بن کر، امت کے شہزادے خالد بن ولید بن کر، امت کے شہزادے حضرت جعفر طیار بن کر، امت کے دیوانے حضرت عبداللہ بن رواحہ بن کر، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے موسیٰ کے حواری نہیں ہیں، اس امت کے ماننے والے محمد رسول اللہ کے دیوانے حضرت موسیٰ کے چاہنے والے نہیں ہیں۔ یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک جزیرۃ العرب کو تمہارے ناپاک قدموں سے خالی نہیں کرا لیا جاتا، جب تک ارض مقدس کو اور مسجد اقصی کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح پاک نہیں کرا لیا جاتا، اس سے پہلے نہ ہتھیار سینے سے اتارے جائیں گے اور نہ رکھے جائیں گے۔ اللہ اوپر کہنے کی جس قوم میں جان نہ ہو اس کے سامنے تقریر کرنا ہی بیکار ہے۔ اب الیکشن آ رہا ہے، زندہ باد کسی چیز کر کریں گے، ایک دن ایک ہی نہیں ملے گی اس پر، تو اللہ اوپر پر کتنی مل جائیں گے، کچھ ملیں گے کیا لفظ ہے اس میں، یہ نہیں بھی قرآن میں آیا ہے نہیں، یہ لفظ قرآن میں ہے نہیں۔ ارے مجمع سے پوچھ رہا ہوں، ادھر والے تو کہی دیں گے جی ہے، سوچ رہے سامنے نوجوان بیٹھے ہیں، ہاتھ میں چوڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور کان میں بیچاروں کے کان میں بیچارے کے وہ پڑی ہوئی ہے جو ناک میں لڑکی لونگ پہنتی ہے۔ برا مت ماننا، برا تو مانو گے کیونکہ مجھے کہنا ہے، کیوں صاحب ہجڑے کو ہجڑا کہہ دیا جائے تو اسے برا مانو گے، عورت کو عورت کہا جائے تو برا مانے گی، مگر آج کی عورت کہتی ہے مجھے عورت مت کہو، میں نے تو جینس پہن لی ہے مجھے مرد کہو، اور مرد کہتا ہے مجھے مرد مت کہو، میں نے مردانی کی اپنی ساری مٹا دی ختم کر دی، مجھے عورت کہو، دیکھو نہیں میرا چہرہ عورت سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آ رہا ہے۔
اتنی پھٹکری رگڑوائی ہے صبح میں نے بار بار اس سے کہا کہ اتنی رگڑ دے کہ کبھی نکل کے نہ آئے بعد میں پیروں پہ مجھ سے 500 لے لے. غلط بات ہے، میں ہڈی بیچ کے لے لوں گا. صبح جا کر یہ کہتا ہے کہ کسی بھی صورت سے یہ بال نکل نہیں آئے. وہ بیچارہ حجام ہاتھ جوڑ لیتا، کہتا ہے صاحب آج تک کوئی دوا انگریز کی ماں اور انگریز کا باپ اور اس کا دادا اور تاؤ اور چچا ایسی نہیں بنا سکا کہ وہ کسی مرد کی چہرے پر اگنے والے بالوں کو ہمیشہ صفائی کر دے. شام تک تو گارنٹی دے دیتا ہوں کہ شام تک شادی بیچارے نہ نکلیں گی. صبح جیسے رات آئے گی صبح کو پھر کھیتی کی طرح کھڑے ہو گئے. یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی صورت سے میرے چہرے پر مردانگی نہ آ جائے. جبکہ آسمان پر فرشتوں کی تسبیح یہ ہے سبحان سبحان، پاک ہے وہ ذات من زین الرجال باللحى، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو زینت بخشی ہے داڑھیوں سے اور عورتوں کو زینت بخشی ہے چوٹیوں سے. سبحان من زین النساء بالزوائی، عورتوں کو چوٹیوں سے بخشی ہے مگر یہ تو پر کٹا کے چوٹی کٹا کے بن گئی پٹیا. چل میرے بھائی، بال کٹا کے بن گئی پٹیا، چل میرے بھائی. یہ حال ہے. وہ کہتی ہے مجھے آپ اور اپنا سمجھے میں مرد ہوں. یہ حال ہے. اے عزیزو، جب یہ حال ہوا تو دنیا کا ہر زناکار، شرابی، کبابی، جواری جو کل ہماری نظر سے گھبرا جاتا تھا، کل کس میں ہمت تھی جو ہماری طرف ٹیڑھی نظروں سے دیکھتا. مصطفی مرسلین نے کہا کہ آپ نے 15 اگست کو جو واقعہ عمر پور میں بیان کیا تھا وہ یہاں بیان کر دینا. میں نے کہا وہ تازہ زخم تھا، میرا دل زخمی تھا، اس لیے میں نے وہ واقعہ بیان کر دیا. میں آج اسے کیسے بیان کروں؟ سیالدہ کلکتہ اسٹیشن پر جب چند معصوم بچے پونا مدرسے پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، جو پورنیہ سے سیالدہ اسٹیشن پر گئے، اس میں 5 اور 6 سال کے معصوم بچے بھی تھے، 8 اور 9 سال کے بچے بھی تھے جن کے سر پہ ٹوپیاں تھیں. سیالدہ اسٹیشن سے انہیں اتار لیا گیا. یہ پاکستان کا ذکر نہیں ہے، یہ بنگلہ دیش میں اس کا ذکر نہیں ہے، یہ کسی اور ملک کا ذکر نہیں ہے، یہ چین اور صومالیہ کا ذکر نہیں ہے، یہ اسی ملک اور اسی دیش کا ذکر کر رہا ہوں جنہیں اتار لیا گیا. اور پولیس نے گھیر کر یہ کہا یہ دہشت گرد ہیں، یہ آتنکوادی ہیں، یہ ٹریننگ لینے کے لیے جا رہے ہیں. معصوم بچے پھٹی ہوئی نظروں سے، روتی ہوئی آواز میں، روندے ہوئے گلوں کے ساتھ، موٹے موٹے آنسوؤں سے پوچھتے ہیں پوچھو تو صحیح ہمیں کہاں لیا جا رہا ہے، لے جایا جا رہا ہے. لوگ انہیں کہا جاتا ہے یہ آتنکوادی ہیں، یہ ٹریننگ لینے کے لیے جا رہے ہیں. انہیں بند کر دیا گیا، کوئی ان کا پرسانے حال نہیں. ماں کو پتا چلا، دل پیٹ کے رہ گئی. باپ کو پتا چلا تو اس کی آواز نہ نکلی. کلکتے کے نوجوانوں کو پتا چلا کہ یہ کون بچے ہیں، ان پر لاٹھی چارج کر دیا گیا، ان کے سر توڑ دیے گئے، ان کے ہاتھ پھاڑ دیے گئے، ان کے گھٹنے چھین دیے گئے. لے کر روز سڑکوں پر نکل آئے. 24 گھنٹے تک ان بچوں کو نہ کھانا دیا گیا، نہ پانی دیا گیا، یہاں تک کہ انہیں چلڈرن ہوم کے اندر بند کر دیا گیا. اتنا بڑا ظلم یہاں ہوا. 3 جگہوں پر یہ ظلم ہوتا رہا، اس ظلم کو دہرایا جاتا رہا. ذرا تصور کرو، وہ بچے کہاں جا رہے تھے؟ وہ اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، وہ قرآن کی تلاوت کرنے جا رہے تھے. یہ واقعہ جوانوں کے ساتھ ہوتا تو صبر تھا، یہ بوڑھوں کے ساتھ ہوتا تو صبر تھا، یہ معصوم بچوں کے ساتھ ہوا. یہ ہمارے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی مردانگی ختم کر دی ہے، ہم اپنی غیرت
اپنی عزت، اپنی شرف، اپنی شجاعت سب کچھ بھول چکے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر جو ہمیں سکھائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہے، اس بڑائی کو ہم بھول چکے ہیں۔ ابھی یہ مہینہ آیا ہے، اس کی 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہر مرد کو حکم ہے کہ نماز کے بعد وہ زور سے کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اتنی زور سے کہے کہ مسجد گونج جائے۔ عید کی نماز میں خطبے کے بعد بھی کہا جائے، نماز بھی زور سے کہے، یہ حاجی تلبیہ بند کر دے اور پھر اس کے بعد شروع کرے، عورتیں گھروں میں چپکے سے کہیں۔ لیکن آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ وہ اس اجتماع میں اگر کوئی نوجوان وقت میں آ کر اس کا دل اللہ کی تکبیر بلند کرنا چاہتا ہے تو باقی مجمع پھٹی ہوئی نسلوں سے دیکھتا ہے، اسے کھول کر دیکھتا ہے کہ تو نے یہ کون سا جرم کیا ہے، تو نے یہ کون سا گناہ کیا ہے، تجھے ملائم سنگھ کی زندہ باد کہنی چاہیے تھی، اس لیے کہ میرا آقا ہے، کسی کو مایاوتی کی زندہ باد کہنی چاہیے تھی، اس لیے کہ وہ میرا باپ ہے، کسی کو ویسی کی زندہ باد کہنی چاہیے تھی، اس لیے کو میرا رب ہے، کسی کو اور کی زندہ باد کہنی چاہیے تھی۔ یاد رکھو یہ ہمارے کنسینا آج ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہیں، ہم اپنی مسجدوں سے اللہ اکبر کہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم کسی طاقت اور کسی قوت کو نہیں مانتے، جب تک زندہ ہیں تب تک زبان سے اللہ اکبر کہتے رہیں گے، اور جس دن موت آئے گی پھر دوہراتا اور پھر کہتا رہوں گا۔ اسی جرم میں اگر پکڑے جاتے ہیں تو جیل کی سلاخوں میں ہی اللہ اکبر کہیں گے۔ ہم صدام حسین کی شکل میں دنیا کو پیغام دے چکے ہیں، جب تک زندہ رہے 32 ملکوں کی توپوں کے سامنے، ان کے ہیلی کاپٹروں کے بموں کے سامنے، ان کی گھنٹرچ کے سامنے، ان کے زہریلی گیسوں کے سامنے اللہ اکبر کہتے رہے۔ جب قید ہوئے تو قید خانوں میں کہتے رہے، اور جب پھانسی کے پھندے پر گئے تو آخری لفظ یہی تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ ابھی تازہ زندہ مثال ہے، یعقوب میمن نے بھی پھانسی پر چڑھتے ہوئے بھی یہ پیغام دیا ہے کہ ہم جب مرتے ہیں تو دنیا کے سامنے ہم زندگی کی بھیک نہیں مانگتے، یہ سفر ہمارا دنیا سے جنت کی طرف ہوتا ہے۔ جب دنیا کو چھوڑتے ہیں تو ایک بیوی کو چھوڑتے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں 72 بیویاں حوروں کی شکل مل جاتی ہیں۔ دنیا کی بیوی کی تو شکل 40 سال کے بعد بدل جاتی ہے، اس کا حسن ڈھل جاتا ہے، اس کی جوانی پھر جاتی ہے، اس کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، اس کا سینہ ڈھل جاتا ہے۔ لیکن جنت کی بیوی وہ کواعبہ اطرابہ کی شکل میں ملتی ہے، جنت کی بیوی حور کی شکل میں ملتی ہے، جو ہم عمر ہوتی ہے، جو کانہن الیاقوت والمرجان کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہر شہید کو جنت کی 72 حوریں ملا کرتی ہے۔ ارے خوش نصیب وہ ہے جنہیں شہادت کی موت ملتی ہے۔ یعقوب تیری شہادت کو سلام، تیری تقدیر کو سلام، تیری زندگی کو سلام، تیری موت کو سلام۔ وہ موت تجھے ملی جس موت کی آرزو محمد رسول اللہ نے اپنی نمازوں میں کی، جس موت کی آرزو حضرت علی نے کی تو ابن ملجم کی تلوار سے وہ موت حضرت علی کو مل گئی، جس موت کی تمنا حضرت عمر نے کی تو ابو لولو کی تلوار سے وہ حضرت عمر کو مسجد نبوی میں مل گئی، جس موت کی تمنا حضرت عثمان نے کی تو ابن سبا کی اولادوں کی شکل میں وہ حضرت عثمان کو قرآن پڑھتے ہوئے مل گئی، جس موت کی تمنا حضرت حسین نے کی تو شمر کی تلوار کی شکل میں حضرت حسین کو مل گئی، جس موت کی تمنا حضرت حسن نے کی تو زہر دینے کی شکل میں وہ حضرت حسن کو مل گئی، جس موت کی تمنا حضرت سمیہ نے کی تو ابو جہل کی شکل میں ان کے دو ٹکڑے کر کے حضرت سمیہ کو مل گئی، جس کی تمنا جعفر طیار نے کی تو جنگ موسیٰ میں حضرت جعفر طیار کو مل گئی، جس موت کی تمنا عبداللہ بن رواحہ نے کی تو وہ انہیں غزوہ موسیٰ میں مل گئی،
جس موت کی تمنا حضرت حمزہ نے کی تو احد میں وحشی کے نیزے سے حضرت حمزہ کو مل گئی. جس موت کی تمنا جلیبیب نے کی تو دنیا کی بیوی چھوڑی اور جلیبیب کو وہ تمنا احد میں ان کی پوری ہو گئی. یہ تمنا حضرت حنظلہ نے کی, دنیا کی بیوی اس کے ساتھ ایک رات گزاری اور احد میں حضرت حنظلہ کو مل گئی. ہم اس موت کی تمنا اپنے رب سے تنہائیوں میں بھی کرتے ہیں اور آج اس سرزمین پر بھی کرتے ہیں. اے مولا تو قادر ہے, تو قادر ہے. اس موت کی تمنا اسامہ بن لادن نے, ہاں وہ بن لادن جو چاہتا تو عیسائیوں کی بیٹیوں کے ساتھ کھیل سکتا تھا, جو اس کی بیٹی کی باہوں میں باہیں ڈال کر دنیا میں ناچ سکتا تھا, جو باراک اوباما کی بیٹی سے شادی کر سکتا تھا, جو ٹونی بلیئر کی بیٹی کو لے کے بھاگ سکتا تھا, جو اسحاق رابین کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر سکتا تھا, جو دنیا کی کسی بھی امیر شادی کے ساتھ جا سکتا تھا, مگر وہ کیپٹن عمران خان نہ تھا, وہ شعیب اختر نہ تھا, وہ ثانیہ مرزا کا دیوانہ نہ تھا, وہ مظلوم بہنوں کا دیوانہ تھا, وہ جنت کی حور کا دیوانہ تھا. تیری عظمتوں کو سلام, تیری عظمتوں کو سلام, تیری عظمتوں کو سلام. تو اقتباس 2011 2 مئی کو تو نے تاج شہادت اپنے سر سے سجایا اور خالد بن ولید کی طرح تمنا کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا اور تو نے اپنے نبی کی اس تمنا کو پورا کیا. لبجت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم اقتل ثم احیا. میں چاہتا ہوں کہ تیری راہ میں قتل کر دیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کر دیا. کی حرارت تک جانی چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. سنویدھان قبلہ, علماء دیوبند, نعرہ تکبیر. لئی میرے دوست اور عزیزوں, میں نے بہت معذرت کی تھی. میں کئی دن سے سخت عدالت اور بیماری کا شکار تھا اور مجھے تھا کہ آواز بھی ساتھ نہیں نبھا سکے گی, مگر ذمہ داری ہے. آج علماء کی ذمہ داری الگ ہے اور عوام کی الگ ہے. عوام کی یہ ذمہ داری ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تمہیں علم نہیں ہے تو تم اہل علم سے پوچھو, اور اہل علم سے اللہ نے میثاق لیا ہے. ہم سے اللہ نے میثاق اور ہم سے ذمہ داری لی ہے. اللہ نے لا تکتمونہ, تم چھپاؤ گے نہیں. لتبیننہ, تم ضرور بتاؤ گے. تمہیں شہادت سپرد کی گئی ہے. ولا تکتموا الشہادہ, تمہارے پاس ایک شہادت ہے, تمہارے اوپر ذمہ داری ہے. تم حق بتاؤ گے. ہم اس شخص کو کیسے نہ کہیں کہ وہ شہید تھا, کیسے نہ کہیں وہ کون سی چیز تھی, وہ کس لیے آیا تھا, کس نے اسے دیوانہ بنایا تھا. ہاں وہ افغانستان اس لیے آیا تھا کہ وہاں کی بہنوں نے ان سے آواز دی تھی کہ قرآن کہتا ہے وَإِن تَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. اگر دین کے سلسلے میں تمہیں کوئی پکارے, تمہیں کوئی آواز دے دین کی بنیاد پر اور کوئی آواز لگائے کہ ہماری مدد کرو, تو تمہیں مدد کے لیے جانا ہے. کل جب مکے میں مظلوم مسلمان پھنسے ہوئے تھے اور مکے کے مسلمان رو رہے تھے, مکے کے مسلمان تڑپ رہے تھے, مکے کے مسلمان چلا رہے تھے, یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے. مکے کے مسلمان کہہ رہے تھے ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. تمہیں کیا ہو گیا, کس سے کہا جا رہا ہے؟ مدینہ میں ہجرت کرنے والے مومنین, تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے. تقاتلون,
لفظ ہے تقاتلون، یہ تو سمجھتے ہو نا، تقاتلون قتال نہیں کرتے تم، اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں قتال نہیں کرتے. والمستضعفین من الرجال، کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ کمزور مرد، والنساء اور عورتیں، والولدان اور بچے، کون؟ جو مکے میں پھنس گئے تھے، جو نکل نہیں سکتے تھے، جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، مدینہ نہیں جا سکتے تھے، جن کے پاس اونٹ نہیں تھے سواریوں کے لیے، جن کے پاس ہتھیار نہیں تھے کہ لڑ کر دشمنوں کا راستہ روکے اور چلے جائیں، وہ پکار رہے ہیں، یقولون کہہ رہے ہیں، ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے. جیسے آج برما کے لوگ برسوں سے پکار رہے ہیں، مولا ہمیں کوئی پناہ نہیں دے رہا، کشتیوں میں بیٹھے اور سمندر میں ڈبو دیے گئے. اس سے پہلے آپ نے صومالیہ کا حال سنا، اس سے پہلے آپ نے بہت پہلے آپ نے اسپین کا حال سنا. آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ 1 اپریل کو لوگ اپریل فل مناتے ہیں، 1 اپریل کو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. مٹی کا دھول کا ڈبہ بھیج کر کہتے ہیں ہم نے آپ کے پاس ڈبہ بھیج دیا، مرچ بھیج دیتے، باپ کی موت کی خبر دے دیتے، ایکسیڈنٹ کی خبر دے کے ہنستے ہیں کہ آج اپریل فل تھا. جانتے ہو یہ مذاق کا کھیل کیوں کھیلا گیا اور کیوں کھیلا جاتا؟ نہیں مانا. اسپین کی زمین پر مسلمانوں نے 800 سال تقریباً حکومت کی، مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو آزماتا تو اسے مال و دولت بھی دیتا، جیسے آج آپ کو اور مجھے. بھول گئے؟ آج آپ کو میرے پاس بہت دولت ہے، کبھی تو کان میں پہننے کے لیے سونے کی بالیاں ہیں، کبھی تو ہاتھوں میں پہننے کے لیے سونے کے کڑے ہیں، کبھی تو گلوں میں پہننے کے لیے سونے کی چینیں ہیں. یہ شاملی اور مظفر نگر میں حادثہ ہوا اور ڈی ایس پی صاحب وہاں آئے، جن کا ٹرانسفر ہو گیا تھا ان موقع پر. جہاں آج بھی نہیں پہنچے ہو گے آپ لوگ، وہاں آج بھی چلے جاؤ، آپ کے پاس اپنی گاڑیاں ہوں گی، آج بھی آپ اپنے رشتے داریوں میں، منگنیوں میں، شادیوں میں، ولیموں میں اور نہ جانے کہاں گئے ہو گے. آج بھی جانا وہاں ملک پور، منصورہ اور دیگر مقامات پر، آج بھی جانا. آج بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ کیمپوں میں پڑے ہیں، جن کے سروں پر چھت نہیں، صرف جن کے سروں پر آج بھی ٹاٹ ہے، جن کے دروازوں پر آج بھی ٹاٹ کے پردے ہیں، جن کے پاس آج بھی زمین ہی بچھونا ہے. ڈی ایس پی عبد الحمید تھے، جن کے عین موقع پر تبادلہ کر دیا گیا تھا. جب ان کے پاس آپ جیسے نوجوان پہنچتے تو ان کے گلے میں 1.5 لاکھ کی چین پڑی ہوئی تھی، 1.5 لاکھ کی چین پڑی ہوئی ہے. جن کے پاس 75 ہزار کا موبائل تھا، اور جن بچوں کے پاس 1.5 کروڑ کی 1 کروڑ کی موٹر سائیکل تھی، اس ڈی ایس پی نے اس پر ہاتھ مارا کہ تم مجھے افسوس یہ ہے کہ یہ موبائل 75 کروڑ کا ہے. کاش تم نے اپنی بہن کی آبرو بچانے کے لیے، جسے دنیا کا کوئی قانون روک نہیں سکتا، اپنی آتم سرکشا کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، کاش تم نے کچھ انتظام کیا ہوتا. قانون نہ توڑ کر، میں قانون توڑنے کی بات نہیں کر رہا، قانون اللہ کا بھی نہ ٹوٹتا اور کوئی قانون نہ ٹوٹتا، مگر تو نے کم سے کم اپنی بہن اور اپنی بیٹی یا اپنی ماں کی حفاظت کے لیے، یا اپنے 5 سال کے معصوم بچے کی حفاظت کے لیے اس گلے کی چین کو نہ پہنا ہوتا. جب تیرے گلے میں سونے کی چین آئی تو تیری بہن کی آبرو نہ بچ سکی، تیرے بچے کا جگر نہ بچ سکا. وہ ڈی ایس پی روتا رہا. اے نوجوانوں، اے لوگوں، اے نوجوانوں، ہم کریں تو کیا کریں؟ جب وہ اسپین کی قوم کے پاس دولت آئی،
ملک نے دولت کو اپنی عمارتوں پر سجانے پر خرچ کر دیا، قلعوں پر نقاشی کی گئی، دیواروں کو سجایا گیا، عمارتوں کو سجایا گیا، عمارتوں پر نقش و نگار کیا گیا، پریزیڈنٹ تیاری کرتا رہا، عیسائی تیاری کرتے رہے، اور ایک دن عیسائیوں نے یہ کہہ دیا اس ملک میں رہنا ہوگا، اس ملک میں اگر رہنا ہے تو عیسائی بن کر رہو، ورنہ ہم طاقت اور قوت کی بنیاد پر تمہیں جبرن عیسائی بنائیں گے۔ سیم وہی کہانی جو آج ہم سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ 2021 تک فیصلہ کر لو، اور نہ 2021 میں ہم جبرن یا تو یہ ملک تم سے خالی کرا دیں گے یا تمہیں ہم شدھیکرن کریں گے اور ہم تمہیں اسلام سے پاک اور صاف کر لیں گے۔ ہمیں بھی ڈیڈ لائن 2021 کی دے دی گئی ہے، 2021 کے بعد یا تو تمہیں ہمارے یہاں آنا ہوگا، نہیں تو اس دھرتی کو چھوڑ کر تمہیں چلے جانا ہوگا۔ لہذا کچھ مسلمان تو ہجرت کر کے چلے گئے، کچھ نے اسلام چھوڑ دیا، اسلام ختم کر دیا، جیسے آج ہمارے ملک میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کیا پریشانی ہے سوریہ نمسکار کرنے میں، اکبر نے بھی نمسکار کیا تھا تم بھی کرو، ارے کچھ لوگ آج بھی تو کہہ رہے ہیں کہ اوم نکال دو اس کے اندر سے، باقی سورج کو نمس کر لو، تھوڑی دیر بیٹھ لو، کھڑے ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں کچھ اور کہنے لگیں گے، کہیں گے کیا بات ہے نماز میں اٹھک بیٹھک کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ کیا ہوگا؟ یہی علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، قومیں ایک دن میں نہیں مٹتی، مٹانے کے لیے منصوبے بن جاتے ہیں، ایک دن میں نہیں مٹتی، منصوبے بن جایا کرتے ہیں۔ یاد رکھو ہندوستان کے مسلمانوں مدد کے لیے کوئی باہر سے نہیں آئے گا۔ جب دبئی کا وہ شہر اس سرزمین پر جس سرزمین پر کسی دوسرے دین کے جمع ہونے کی شریعت میں اجازت بھی نہیں ہے، جزیرۃ العرب پر دوسرا دین نہیں رہ سکتا، میرا نبی کہہ چکا ہے لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب، اس سرزمین پر دو دین جمع نہیں ہو سکتے۔ آج دبئی کے اس شیخ نے وہاں پر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریکوں کی عبادت گاہ بنانے کی اجازت دے دی کہ نہیں دے دی؟ کیا ابو ظبی میں اجازت مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ دبئی میں پہلے سے اجازت ملی ہوئی ہے کہ نہیں ملی ہوئی ہے؟ یہ اجازت ملی ہوئی ہے، وہ زمین بیچ دی گئی کہ نہیں بیچ دی گئی؟ اور وہاں وہ جماعت، وہ گروہ، وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونے دیں گے، ہم ابراہیم کے بیٹے ہیں، ہم ابراہیم کی اولادیں ہیں، ہم امام الموحدین کے بیٹے ہیں، ہم یہاں نہ بال کا صنم رکھنے دیں گے نہ کسی اور کا رکھنے دیں گے، تو ان کے خلاف 1057 لوگوں نے لکھ کر کے تحریر دے دی، اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے یہی لوگ سب کچھ ہیں۔ کہاں ہو؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اہل علم سے پوچھو، اور اہل علم کا کام یہ ہے کہ وہ شہادت دیں۔ اگر شہادت نہ دی انہوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے میثاق کو توڑ دیا انہوں نے۔ کیا کیا اس قوم نے؟ اس قوم نے کہا کہ ہم تمہارا ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہمیں ٹائم دے دو۔ ٹھیک ہے۔ جب وہ کشتیوں میں بیٹھ گئے، سوار ہو گئے اپنے بچوں کو لے کر، مراقبت کی طرف انہیں جانا تھا، بوڑھے معذور نابینا اپاہج جب بیچ سمندر میں آئے، اسپین کے ظالم عیسائیوں نے بیچ سمندر میں جب ان کو آتے ہوئے دیکھا، اپنی جنگی کشتیاں ان کے سامنے لائے، ہاتھ میں ان کے خون پی لینے والے نیزے، سامنے چمکتی تلواریں جن سے خوفاری ٹپک رہی تھی، آگے لپکے معصوم بچے سہم کر رہ گئے، بوڑھوں کی چیخیں نکل گئیں، ماؤں کی دلدوز آہوں نے پوری سمندر کی فضاؤں کو لہرا دیا، اور یہ کہا کہ تم نے تو ہمیں جاں بخشی کا وعدہ کیا تھا، ہم نے اپنا وطن چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیے، شہر چھوڑ دیا، ہم نے آباد
دیا اور اپنے مکانات چھوڑ دیے. ہم نے اپنی ساری چیزیں تمہیں دے دی. ہم مراقبت کی طرف جا رہے ہیں. ایک زندگی تھی اسے تو ہمیں دے دو. وہ ہم نے تم سے بھیک میں لے لی ہے, وہ تو ہمیں چھوڑ دو. عیسائیوں نے تہتان لگایا اور کہا دشمن کو زندہ نہیں چھوڑا جاتا. تم کتنے پاگل اور بے وقوف ہو. تمہارے قرآن نے 1400 برس پہلے کہا تھا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, کہ یہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم اپنی ملت کو نہیں چھوڑو گے. اگر تم کراس اپنے گلے میں ڈال لو, اگر تم سلیم اپنے گلے میں ڈال لو, اگر تم عیسائی بن جاؤ تو ہم چھوڑ دیں گے. بتاؤ عیسائی قبول کرتے ہو؟ 3 خدا مانتے ہو؟ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو یا نہیں؟ ہمیں یہ تو نہیں مانیں گے. اگر نہیں مانو گے تو ڈوبنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ان تمام معصوم بچوں کو, بوڑھوں کو, بیواؤں کو, یتیموں کو سمندر کے اندر ڈبا دیا گیا. یہ پہلی تاریخ تھی اپریل کی. پوری عیسائی دنیا اس 1 اپریل کو اپریل فل مناتی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو کیسا بے وقوف کر دیا. اور اب ساری دنیا کی قومیں سے تہوار کے طور پہ مناتی ہیں. آپ بھی مناتے ہو, مسلمان بھی مناتے ہیں. واہ واہ صاحب, یہ ہے حال. جاگو مسلمانوں, بیدار ہو جاؤ. یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم بہت ہی عرض دن میں آنے والے دنوں میں بڑی خطرناک چیزیں آئی ہیں. اخباروں پر ایمان لانے کا ذکر ہے یا اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کا ذکر ہے؟ مگر آج کل یہ پڑھایا جا رہا ہے آمنت بالاخبار, میں ایمان لایا اخبار پر. اس لیے کہ چھاپا ہے اسے رافضی شیعہ نے, اسے چھاپا ہے دینک جاگرن RSS نے. اس پہ خبر دے رہی ہے ٹی شرٹ پینٹ شرٹ پہن کر ایک فاحشہ جو رات بھر آبرو اٹھاتی ہے اور صبح کو اینکر بن کے مجھے خبر دیتی ہے. اس لیے میں اس پر ایمان لایا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھو بھی, سمجھو بھی, عمل بھی کرو. اس لیے اسے غنیمت جانو کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پھر سے ایک ادارے کی طرف بلایا ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھو, سمجھو, اور معیار اور کسوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. اخبار کو اخبار کی حیثیت میں پڑھو. اخبار کے معنی ہے خبر, اور خبر جھوٹی بھی ہوتی اور سچی بھی. ابھی جب میں مسجد سے نکلا تو ایک صاحب کہہ رہے ہیں دلی والے مولانا نہیں آئے. میں تو دلی سے آیا ہوں, اب مجھے جانتے نہیں تو بیچارے کہہ رہے ہیں کہ دلی والے مولانا نہیں آئے. اور میں وہیں کھڑا تھا, نماز پڑھ کے آیا تو ان کی خبر ہی سچی تھی کہ جھوٹی تھی. تو جھوٹ تو تھی خبر, اور ان بیچاروں کو جب پتہ ہی نہیں جب تمہیں آ گیا. تو خبر وہ ہے نبی کی خبر سچی ہوگی اور اللہ کی خبر سچی ہوگی. اس کے علاوہ کسی کی خبر بھی سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. آپ نے اس زمانے میں خبر سنی تھی, آپ کو یاد ہوگا 1998 اور 1999 میں کہ صاحب ان کے دیوتا دودھ پی رہے, دودھ پینے لگے, چاروں طرف دودھ پی رہے. آج میں اتنا دودھ پی لیا, اتنا دودھ پی لیا, اور 8 دن کے بعد خبر آئی کہ وہ تو سب جھوٹی خبر تھی. چمچ سے دودھ پلا رہے تھے. اب پتھر سوکھا گرمی کے مہینے میں اسے 1 چمچ دودھ تو ویسے پی جائے گا. خود ہی کہتی ہے کہ سب جھوٹی خبر تھی. تو خبر تو کوئی بھی آئے خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ خبر جھوٹی. تو خبر تو ہے ہی فری. اور یہ جس فتنے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹے کذاب دجال آئیں گے اور ان میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. تو کیا آپ اسے نبی مان لیں گے؟ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
کہ جو کسی شخص سے یہ کہے کہ کوئی کہے کہ میں نبی ہوں اور تم اس سے یہ کہو کہ نبی ہونے سے ذرا دلیل لا، دلیل مانگنے والا فوراً کافر ہو جائے گا، کیونکہ اگر اس نے دلیل دے دی تو آپ مان نہیں ہوگی۔ بن دلیل کے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، ان کی نبوت ختم ہے۔ اس لیے کتاب اور سنت پر ایمان لے کر آئیے اور قرآن کریم کو پڑھیے، قرآن کریم کو جانیے، قرآن کریم پر عمل کیجیے اور قرآن کو مانیے، کسی اور چیز پر عمل نہیں۔ میں چونکہ فتنہ دجال میں یہ امت گھر چکی ہے، اس لیے اس نے اخبارات اور میڈیا اور ان تمام چیزوں کے ذریعے ہی ایسی چیزیں دنیا میں پیش کی ہیں، خریدا گیا ہے اربوں کھربوں ڈالر۔ مجھے بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ، میں پھر آ رہا ہوں اپنی بات کی طرف تھوڑی سی بات کو کہنے کے لیے۔ عراق پر جب حملہ کیا گیا تھا تو کیا پوری دنیا کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ صدام حسین کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، صدام حسین کے پاس کیمیکل ہتھیار ہیں، صدام حسین کے پاس بایولوجیکل ہتھیار ہیں، صدام حسین کے پاس راسائنک ہتھیار ہیں؟ پوری دنیا کو یہ بتایا گیا، ساری دنیا سے یہ کہا گیا، اقوام متحدہ سے پرمیشن بھی نہیں دی گئی اور صدام حسین کے لیے یہی بہانہ بنایا گیا جس نے یہ کہا کہ یہی ہتھیار ہیں، اور انہی ہتھیاروں کی خبر دینے والوں نے سب نے یہی کہہ دیا کہ نہیں، اس کے پاس تو کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ مودی کہہ رہے ہیں کہ ہتھیار ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ ہتھیار نہیں، جھوٹے ہیں کہ نہیں؟ تو ان جھوٹوں کی خبر کو آپ کہتے ہیں کہ سچے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ سچے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا مجرم ذرا پہلی جنگ عظیم کے قتل کی اعداد و شمار بتاؤ۔ آج تک مسلمانوں کو برا کہنے والا، ہاں سن لے، القاعدہ کو یہ کہنے والا کہ القاعدہ دہشت گرد تنظیم ہے، القاعدہ نے کتنا قتل کیا ہے، اس کا ایک قتل بتاؤ۔ یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے قتل کے علاوہ بتاؤ کتنا قتل کیا ہے اس نے۔ اگر اسے کہتے ہو کہ القاعدہ نے یہ قتل کیا ہے تو اس کا کتنا قتل ہے ذرا ہمیں بتا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو قتل عام امریکہ نے کیا ہے، جو ایک ایٹم بم گرایا، آج تک یہ ایٹم بم نہ یہ ایٹم بم روس نے گرایا، نہ یہ ایٹم بم چین نے گرایا، نہ یہ ایٹم بم ہندوستان نے گرایا، نہ یہ ایٹم بم آج تک اسرائیل نے گرایا، نہ یہ ایٹم بم آج تک کسی اور دنیا کے ملک نے گرایا، یہ ایٹم بم امریکہ نے گرایا ہے۔ اگر دنیا کا کوئی بھی ملک دنیا کا اگر امریکہ پر ایٹم بم گرا دے تو بھی یہ جاپان کا بدلہ ہوگا، اور قرآن کریم یہ کہتا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ جس نے جیسی برائی کی ہے اس برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی۔ کوئی کہنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں۔ قرآن کریم چونکہ پڑھ نہیں رہے، جو پڑھ کر بتانا تھا اس سے ہاتھ رکھ لیا گیا ہے۔ قرآن کریم سنا نہیں رہے، یاد رکھے پوری دنیا سن لو، قرآن ہم بتائیں گے، قرآن یہ ہے، ہمیں مت بتاؤ کہ اسلام کیا ہے۔ عیسائی تو اپنی بات کر کے تیرے عیسائیت میں کیا ہے، یہودی تو بتا کہ یہودیت میں کیا ہے، ہندوازم کے ماننے والوں تم اپنے ازم کی بات کرو، سکھوں تم اپنے دین کی بات کرو، جینیوں تم اپنے دین کی بات کرو۔ تمہارے دھرم میں ہوگا گوشت مت کھاؤ تم گوشت مت کھاؤ۔ ہمارا قرآن کہتا ہے کلوا واشربوا ہنیئا، ہمارا دین ہمیں گوشت کھانے کی اجازت دیتا ہے، ہم کھائیں گے، ہمیں کوئی نہیں روکتا ہے۔ ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کہہ دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام نے اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ ارادہ کیا کہ میں آج کے بعد اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ یہودیت میں اونٹ کا گوشت کھانا ناجائز تھا، انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو عبداللہ بن سلام نے یہ کہا کہ میں پہلے یہودی تھا، یہودیت میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا تھا، اب مسلمان ہو گیا ہوں تو اب اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، لہذا یہودیت میں نہیں کھاتا تھا اب بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا عبداللہ بن سلام اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہودیت کو چھوڑ دے، پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اگر ہم گوشت کو حرام اپنے اوپر کریں گے تو اسی دن ہم کافر ہو جائیں گے, اسی دن ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے. تمہارا دین الگ ہے. لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین ہے, ہمارے لیے ہمارا دین ہے. ہمارے دین میں جو حلال ہے وہ حلال ہے. ہم یہ الگ بات ہے کہ 4 شادیاں نہ کریں. ہم انصاف نہ کر سکتے ہوں تو 4 شادیاں نہ کریں گے, لیکن 4 شادیاں ہمارے لیے حلال ہیں. ہم 4 شادی کو حلال کہیں گے, اور کوئی مرد 4 شادی کرے گا تو ہم اس کو ٹوکیں گے نہیں, اسے روکیں گے نہیں, اس پر ملامت نہیں کریں گے, اس لیے کہ ہمارے دین نے اسے جائز دیا ہے. ہم 2 بچوں پر پابندی عائد نہیں کر سکتے ہیں, ہم اپنے اسلام سے خارج ہو جائیں گے. یہی ہماری پہچان ہے. جو اسلام نے حرام کیا ہے وہ حرام ہے. تمہارے یہاں خنزیر حلال ہو, عیسائیوں کے یہاں ہو, ہمارے یہاں اس کے بال حرام, اس کی ہڈیاں حرام, اس کا ناخون حرام, اس کا خون حرام, اس کا ایک ایک ریشہ حرام. وہ حرام ہے, حرام رہے گا. ہمارے یہاں بت پرستی حرام, وہ حرام ہے, قیامت تک حرام رہے گی. ہم اسے حلال قرار نہیں دے سکتے ہیں. کسی حال میں ہم اسے حلال قرار نہیں دے سکتے ہیں. ہم ہوتے کون ہیں؟ جو ہمارے نبی جن کی ہم ابتدا کرتے ہیں, جو شریعت لے کر آئے ہیں, جو نبی کا, جو اللہ کا لاڈلا ہے, کہ اس نے اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا. تو قرآن کی آیت سورہ تحریم آئی اور اللہ نے کہا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. تم کون ہوتے ہو؟ اللہ نے جو آپ پہ شہد کو حلال کیا ہے, تم نے شہد کو حرام کیوں قرار دیا ہے؟ لہذا قسم کو توڑو, قسم کا کفارہ ادا کرو اور آج سے شہد استعمال کرو. لہذا کوئی کہے کہ نصاب 1916 میں جب نہیں کہوں گا, گناہ ہو جائے گا. جب 1916 میں موہن چند کرم آئے, موہن کرم چند جب یہاں آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم صرف ہندوستان کو اپنے تشدد کے ذریعے آزاد کرائیں گے, ہم کسی پر اٹیک نہیں کریں گے, ہم کوئی تشدد نہیں کریں گے, ہم انگریزوں پر حملہ آور نہیں ہوں گے. وہ ان کا اپنا فلسفہ, وہ فلسفہ ان کو مبارک, وہ ان کا نظریہ, وہ ان کو مبارک. اسلام کا نظریہ یہ ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, جو تم سے لڑے تو مجھ سے لڑو, جو تم سے مقابلہ کرے تو مجھ سے مقابلہ کرو. ہمارا اسلام یہ کہتا ہے فَإِنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کرو, اتنی ہی زیادتی جتنی زیادتی اس نے تم پر کی ہے. ہمارا قرآن ہم سے یہ کہتا ہے وَإِنْ عُوقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. تمہیں جتنا ستایا گیا ہے, جتنی تمہیں سزا دی گئی ہے, اتنی تم سزا دے سکتے ہو. ہمارا قرآن ہم سے کہتا ہے, ہمارا قرآن ہم سے کہتا ہے وَإِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ. جب ان پر بغاوت کی جاتی ہے, جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ انتقام لیتے ہیں. اسلام وہ ہے جو ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا لیکن ظلم سہنے کی اجازت بھی نہیں دیتا, جو ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی اجازت دیتا ہے. اسلام قانون انصاف لے کر آیا ہے, قانون قصاص لے کر آیا ہے. اسلام برابری کا قانون لے کر آیا ہے. اسلام یہ کہتا ہے اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو بدلے میں آنکھ پھوڑی جائے گی. الدم بالدم, خون کے بدلے میں خون ہے. الحاکم بالحاکم, الحاکم بالحاکم. کسی نے عمارت توڑی ہے تو عمارت کے بدلے میں عمارت توڑی جائے گی. قرآن کہتا ہے النفس بالنفس, جان کے بدلے میں جان ہے. والعین بالعین, آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے. والانف بالانف, ناک کے بدلے میں ناک ہے. والاذن بالاذن, کان کے بدلے میں کان ہے. والسن بالسن, دانت کے بدلے میں دانت ہے. والانف بالانف, ناک کے بدلے میں ناک ہے. والسن بالسن, دانت کے بدلے میں دانت ہے. والجروح قصاص, خون کے ایک قطرے کے بدلے میں ایک قطرہ ہے. یہ ہے میرا اسلام, یہ ہے قرآن کا پیغام, یہ ہے محمد رسول اللہ کا دین. جو جماعت دنیا میں اس دین کو عام کرے گی ہم اس جماعت کو اللہ کی جماعت کہیں گے, اور جو جماعت کو خارجی کہے گی ہم اس سے بری ہے, اور ہم اس سے برات کا اعلان اس دنیا میں بھی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کرتے رہے.
اگر یہ نہ ہو تو پھر انصاف کیسے ملے گا؟ اور دنیا کو کٹتے رہنے دیجیے، آپ کچھ کہیے نہیں مت. کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی مرضی کا تو کروں گا نہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ نیتا جی کا بیان نہیں ہے جنہیں ووٹ لینا ہو آپ کے مطلب. علماء کا بیان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. نبی قوم کے مزاج کے مطابق بیان نہیں کرتے، ورنہ پتھر کے اوپر سے آپ کے ہاتھ میں لاٹیاں پتھر ہیں، آپ استعمال کیجیے، دیکھ لیتے ہیں تاریخ کا منظر دوہرایا جا رہا ہے کون سا. اس سے زیادہ سخت آزمائشوں کے دن انبیاء پر آئے ہیں، اور انشاءاللہ آزمائشوں کے دن ہمارے گزر چکے ہیں. امت نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، امت نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. یہ ہے اسلام، ہر ایک کو اپنے نظریات پیش کرنے کا حق حاصل ہے. نانک جی نے اپنے نظریات پیش کیے، لوگوں نے ان کی بات مانی. سائیں بابا نے اپنے نظریات پیش کیے، لوگوں نے ان کی بات بھی مانی. گوتم بدھ نے اپنی بات پیش کی، لوگوں نے ان کی بات بھی مانی. گاندھی جی نے اپنی بات کی، لوگوں نے ان کی بات بھی مانی. محمد رسول اللہ نے اپنی بات پیش کی، دنیا نے ان کی بات مانی. اور محمد رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر بن کر آئے، اور محمد رسول اللہ کے قافلے کو کوئی نہیں روک سکا. اور محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اب پھر سے نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جس طرح سورج جس وقت نکلتا ہے اس کے بعد بلندیوں کی طرف جاتا ہے اور بلندیوں ہی کی طرف ہو جائے گا. اب بلندیوں ہی کی طرف اسے جانا ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آئندہ اور بہت سی تقریروں میں کہہ چکا ہوں. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی. جماعتیں تلاش کرو. آج بہت بڑا جملہ چل رہا ہے، صاحب یہ تو خارجی ہے. پہلے صاحب نے واٹس ایپ پہ میسج بھیجا کہ فلاں لوگ تو خارجی ہیں. میں نے پوچھا خارجیوں کے عقائد کیا ہے؟ ٹک ٹک دی دم دم نہ کشیدم، پتا کچھ نہیں ہے. خارجی ہے، جیسے پہلے زمانے میں چلتا تھا وہابی ہے. ابھی وہابی کون ہے؟ نہیں، یہ میں نہیں جانتا کہ وہابی کون ہے. آج چل رہا ہے خارجی. ارے پہلے یہ بتاؤ کہ خارجی کیسے کسے؟ پہلے چلتا تھا کہ وہابی، اب بتاؤ خارجی کون ہیں؟ دوستوں آپ کی برکت سے یہ بات بہت دور تک جائے گی. اسی طرح جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر جب اعلان کیا تھا تو جن لوگوں نے بھی لبیک کہا تھا ان کو حج نصیب ہوگا انشاءاللہ. یہ بات وہاں تک پہنچے گی جہاں تک اللہ پہنچائے گا. یہ اللہ کے اختیار میں ہے. نیٹ اور انٹرنیٹ بنایا تو گیا تھا ہمارے نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے، ہماری بچیوں کو ہم سے چھیننے کے لیے، مگر الحمدللہ جب یہ اچھے ہاتھوں میں آیا تو نوجوانوں نے اسے اور اچھے علماء کی تقریر کے لیے بہترین مصرف میں اس کو استعمال کیا اور اہل حق کے لیے سے استعمال کیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب کوئی یہ کہے کہ فلاں جماعت فلاں گروہ فلاں کو خارجی ہے، پہلے کہا جاتا تھا کہ صاحب یہ وہابی ہیں. جب پوچھا کہ وہابی کون ہے تو کہا وہابی وہ ہیں جو رسول اللہ کو نہیں مانتے. اب جب لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ کو نہیں مانتے، یہ تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہ تو درود بھی پڑھتے ہیں، یہ تو اذان بھی پڑھتے ہیں، اور ان کو تو اگر دیکھو تو ختمہ بھی کراتے ہیں. تو اب جیسے دیکھنے کے اب کیا جواب دیں؟ تو کہا کہ نہیں رسول اللہ کوئی اپنے جیسا مانتے ہیں. ان کی بات سننے میں جانا، سننے چلے گئے تو ان کی ہو جاؤ گے. اس طرح روکا. آج اہل
اہل حق پر جو روئے زمین پر بیٹھے ہیں ان پر دوسرا نیا الزام شروع کیا. کون الزام لگاتے ہیں؟ یہ کون کرتے ہیں؟ جو حکومتوں کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کھنکتے ہوئے سکے ان کی چولیوں میں گرتے ہیں. یہ ہمیشہ رہتے ہیں. آپ نے اپنے ملک میں دیکھا ہوگا، تاریخ آپ پڑھیں گے تو آپ کے ملک میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کو کہتے ہیں سمراٹ اکبر. سمراٹ کو نام دیا گیا مہان اکبر. اور اورنگزیب کو مہان اکبر کیوں نہیں دیتے؟ وہ کوٹے ہی تو ہے ان کا، اس میں کیا پریشانی؟ بلٹ تو ان کا ہی ہے. اس بیچارے کا نام بھی ہٹا رہے، ایک نام برداشت نہیں ہو رہا. اورنگزیب کا نام بھی برداشت نہیں ہوا ہے. وہ بھی تو مغل ہے، بلٹ تو اسی کا ہے، پوتا ہی تو ہے شاہجہاں. اکبر کا بیٹا شاہجہاں، شاہجہاں کا بیٹا اورنگزیب. ارے اورنگزیب سے دشمنی کرنے والوں، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اورنگزیب نے ہی تو اس ملک کو اتنا بڑا ملک بنایا تھا. اورنگزیب ہی تھا جس نے بنگلہ دیش سے لے کر افغانستان تک ہندوستان کو ہندوستان بنا دیا تھا. اور تمہارے ہاتھ میں جب آیا تو تم نے اتنا چھوٹا کر دیا. افغانستان الگ کر دیا، پاکستان الگ کر دیا، بنگلہ دیش الگ کر دیا، اور کشمیر کے بھی لالے پڑے. وہ چین مانگ رہا مجھے دے دو، تو پاکستان کو بیچارہ نہ لے پائے گا. اور چین نے جس دن لگ دیا قدم تو کہیں گے چلو لے لو. اس اورنگزیب جس نے اس کے زمانے میں افغانستان تک ہندوستان تھا، کہنے نہیں اس کا نام ہٹاؤ. کیا ہے؟ بس یہی ہے کہ کیونکہ وہ دین والا تھا اور خود کو سمراٹ اکبر بنا دیا. لیکن یاد رکھو، آپ کو بتاؤں، سمراٹ اکبر بنانے والا کوئی اور نہیں تھا. اسے بنانے والا بھی دو وہ لوگ تھے، ان میں ایک ابو الفضل اور دوسرا فیضی، اور ایک ان کے باپ. 3 لوگ تھے اور یہ بہت بڑے عالم تھے. آپ کی تو یہ ہے مجھ سے مولانا مرتضی کہہ رہے تھے جبا لے کے آنا والا کالا والا، اس سے بڑے عالم لوگ ہوں گے. مجھے انگوش سے چھوڑ کے چلایا اسے. میں نے کہا مگر بڑا لگا تو بڑا مطلب خراب ہو جائے گا، چھوٹے لگوں تو اچھا ہے. لوگوں سے دیکھ کے تھوڑا کھا جاتے آپ کے، بہت بڑے عالم تھے. ان سے پہلے والے چھوٹے تھے. آپ جبا دیکھ کے سمجھ لیتے ہو کہ یہ بہت بڑا عالم. ٹی وی پر جسے دیکھتے ہو کہ یہ بہت بڑا، ہرگز نہیں. قد سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، خاندان سے کوئی بڑا نہیں ہوتا. یہی دھوکہ کھایا بنی اسرائیل نے. ہرگز نہیں. انبیاء کرام غریب گھرانوں سے، غریب خاندانوں سے آئے. یہی تو محمد رسول اللہ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ قرآن ان پہ کیوں اترا. یہ جو 2 بڑی بستیاں ہیں طائف کی اور مکہ کی، ان پہ قرآن کیوں نہیں اترا. حق محمد رسول اللہ پر آیا. اتنا بڑا ایک عالم تھا یہ بھائی ابو الفیض کہ اس نے جو قرآن کی تفسیر لکھی، اتنی بڑی تفسیر لکھی کہ پوری تفسیر میں جو وہ لفظ لایا ہے قرآن کے، اس میں نقطے ہی نہیں ہے. یعنی لفظ با نہیں لایا جس پہ نقطہ ہے، تا نہیں لایا جس پہ نقطہ ہے، تا نہیں لایا جس پہ نقطہ ہے، شین نہیں لایا جس پہ نقطہ ہے، زانی لایا جس پہ نقطہ ہے. ایسی تفسیر لکھی. مگر دوسرے مولانا عبد النبی کو نیچے گرانے کے لیے تو میں اور پھر پیر بننے اور باقی پنڈتوں نے ان مولاناؤں کو ایسا کیا کہ اکبر نے کہا جی ان ملوں کا تو حال ہی بڑا خراب ہے، لہٰذا میں ان کے دین قبول کر لیتا ہوں اور سورج کو نمسکار کر دیا. نیا دین چلوا دیا اس سے. دین اکبری جس کو دین الہی قرار دیا، اس سے دین اکبری چلوا دیا گیا. خود بھی گئے اور اس کو بھی نہیں ڈوبے. وہ تو بیچارہ گیا ہی، خود بھی ختم ہو گئے. اس لیے میرے عزیزوں، خود علم حاصل کرنا لازمی ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. اس مدرسے کو قدر و قیمت جانو. یہ کیوں سمجھتے ہو کہ آپ بڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے؟ آپ کے بچپن میں موبائل نہیں تھا، اب آپ نے موبائل چلانا کیوں سیکھ لیا؟ میں نے موبائل نہیں سیکھا، لیکن میں اب کیوں سیکھ رہا ہوں اسے. مجھے بچپن میں موٹر سائیکل نہیں تھی، لیکن میں اب اسے چلانا ہے. میں نے کیوں سیکھا؟ مجھے کار چلانا نہیں آتی تھی، لیکن میں نے 30 سال کی عمر سے چلانا کیوں سیکھا ہے؟ جب یہ سب کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں تو آپ قرآن کا علم سیکھ سکتے ہو، آپ سیرت کی کتاب سیکھ سکتے ہو، آپ سیرت ہندی میں پڑھ سکتے ہو، آپ اردو میں پڑھ سکتے ہو. آپ پر لازم ہے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھو.
میرا نبی امن والا بھی ہے، صلح والا بھی ہے، جنگوں والا بھی ہے۔ میرا نبی 27 مرتبہ اپنے سینے پر زرہ باندھ کر ہاتھ میں تلوار لے کر میدان جنگ کی طرف نکلا ہے۔ ہم جنگ کی چوٹ کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے اس ملک کے رہنے والے وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہندو دھرم کے کہلاتے ہیں، انہیں اس بات پر فخر ہے کہ رام نے راون کا قتل کیا تھا، اگر انہیں اس بات پر فخر ہے کہ سیتا کا اپمان ہوا تو لنکا کو جلا دیا گیا، انہیں کوئی افسوس نہیں ہے کہ پوری لنکا جلا دی گئی، ایک ایک گھر جلا دیا گیا۔ دشہرے کی شکل میں وہ ہر سال رام کی تعریف کرتے ہیں، ان کے ماتھے پر کوئی کلنک نہیں، انہیں اس پر کوئی افسوس نہیں، ان کے دھرم پر کوئی آنچ نہیں، تو ہمیں اس بات کے ذکر میں کوئی افسوس کیوں ہوگا؟ ہمارے نبی نے تو نہ مکہ جلایا نہ طائف جلایا۔ ہاں، ہمارے نبی نے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے فسادیوں کو لگام لگائی، اور اس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو اجازت دی کہ جب 5 مرحلے تمہارے سامنے آ جائیں، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے آپ پر تلوار اٹھانا فرض ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، من قتل دون عرضه فهو شہید، جو اپنی آبرو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ ومن قتل دون نفسه، جو اپنی جان بچاتے ہوئے مارا جائے فهو شہید۔ ومن قتل دون اهله، جو اپنے بچوں کو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید۔ ومن قتل دون ماله، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے فهو شہید۔ ومن قتل دون دینه فهو شہید۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب یہ خطرے میں پڑ جائیں تو پھر ان خطرے کے لیے دشمن سے لڑنا مسلمان پر فرض عین ہے۔ علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے، اگر اس میں لڑتے ہوئے مارا جاتا ہے تو وہ ہلاک نہیں بلکہ وہ شہید ہے۔ بات ختم۔ خارجیوں کی کچھ باتیں بتاتا ہوں، بس تفصیل کا موقع تو نہیں رہا۔ نمبر 1، خارجی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ خارجیوں کا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی گناہ کبیرہ کرتا ہے، یہ بڑا گناہ کرتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی نے شراب پی لی تو ان کے توبہ سے یہ سزا سے معاف نہیں ہوگا، وہ اسلام سے خارج ہے۔ خارجیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ توبہ سے معاف نہیں ہوتا، تو جس کا یہ عقیدہ نہ ہو آپ اسے خارجی کیسے کہیں گے؟ خارجیوں کے یہاں کوئی بھی قریشی خلیفہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت علی سے ان کی لڑائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا انہوں نے، جب حضرت علی کو کافر کہا تو وہ کسی قریشی کو خلیفہ نہیں مانتے، تو جو جماعت کسی قریشی کو خلیفہ مانے گی وہ خارجی کیسے ہو جائے گی؟ خارجی کہتے ہیں کہ شادی شدہ جوڑے کو پتھروں سے مار کے رجم نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن میں یہ نہیں آیا، یہ حدیث میں آیا ہے۔ شادی شدہ جوڑے کو پتھروں سے مار کے قتل کرنا قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے، اس لیے ان کے یہاں شادی شدہ جوڑے کو پتھروں سے نہیں مارا جائے گا۔ تو جو پتھروں سے شادی شدہ جوڑے کو مار کے سزا دے رہے ہوں وہ خارجی کیسے ہو جائیں گے؟ خارجی کہتے ہیں کہ سورہ یوسف قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، کیونکہ اللہ عشق و معاشرے کی بات نہیں کرے گا، اس میں زلیخا اور یوسف کے عشق و معاشرے کا ذکر ہے، اس لیے سورہ یوسف قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ تو جو لوگ سورہ یوسف کو قرآن کا حصہ کہہ رہے ہوں وہ خارجی کیسے ہو جائیں گے؟ خارجیوں کے یہاں چور کی سزا یہاں سے ہاتھ کاٹنا نہیں بلکہ یہاں سے ہاتھ کاٹنا ہے، تو جو لوگ یہاں سے ہاتھ کاٹ رہے ہوں، کسی بھی دور کی بات کر رہا ہوں، وہ خارجی کیسے ہو جائیں گے؟ مگر آج تو یہ ہے کہ کسی کو جب اس کے مخالف کہنا وہ سیدھے کہہ دو اسے گیرو خارجی۔ اللہ تبارک و تعالی بہت بڑی جرم ہے، یاد رکھیے گا۔ 2 باتیں کہہ کے میں آپ سے اپیل کروں گا، بس بات کروں گا۔ جس طرح کسی مسلمان کو جو مسلمان ہے، اگر آپ نے کسی مسلمان کو کافر کہا تو آپ خود کافر ہو جائیں گے۔
اسی طرح اگر کسی کافر کو کافر نہیں کہا تو بھی آپ کافر ہو جائیں گے، کیونکہ جب جو کافر ہے اسے آپ کافر نہیں کہہ رہے تو ابھی تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ کافر کو کافر کہنا ضروری ہے اور مسلمان کو مسلمان کہنا ضروری ہے، مسلمان کو مسلمان ماننا ضروری ہے۔ اب آج تو جس کے دل میں جو آ رہا ہے وہ جس کو جو چاہے کہہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ بس حفاظت ہی فرمائے، سچی پکی توبہ عطا فرمائے۔ اور کیونکہ آج کا اجلاس بہت کامیاب اجلاس رہا، ماشاءاللہ